نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بعض حضرات اس کو ایاک پڑھ لیتے ہیں اور ایاک نہیں ہے ایاک ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کی ابتدائی 6 آیات ہم نے پڑھی ہیں. ان میں سے 5 آیات سے متعلق دروس ہو چکے ہیں. آج کی اس نشست میں انہی 5 آیات کی جو واضح اور اس کی جو نصیحت ہمیں ملی ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں اور دہرائی کے بعد چھٹی آیت کریمہ کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلی بات جو پچھلی 5 آیات کریمہ کے حوالے سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ اللہ کی حمد اور ثنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الہ ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، اور اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا، اور اس لیے بھی کہ عبادت اسی کی ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ مدد بھی اسی سے مانگی جاتی ہے. یہ ساری تعریفیں، ساری ثنائیں، ساری حمد و ثنا اسی کے لیے، اور اس کی وجہ یہ. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے. رب العالمین اس کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں اس وجہ سے کہ وہ عالمین کا رب ہے. اور دوسری دلیل یہ اس لیے بھی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ دنیا میں جنات، انسانوں میں سے مسلمان، کافر، اپنے بیگانے، حیوانات، جاندار، غیر جاندار، زمینی، خلائی، فضائی، سماوی، تحت السماء، فوق السماء، تحت الارض، فوق الارض، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو ان کی ضروریات پیغام پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس لیے ان کی اس ذات کی تعریف اور توصیف اور ثنا بیان کرنی چاہیے. دوسری دلیل. تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم جزا کا، یوم دین کا، انصاف کے دن کا وہ مالک ہے. اس لیے بھی اس کی حمد و ثنا اور ستائش و تعریف اسی کی کرنی چاہیے. اس کے سوا کوئی تعریف کے قابل نہیں. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک ذات ہے کہ جس کی تعریف کرنی چاہیے، ایک ہی ذات ہے کہ جس کی حمد کرنی چاہیے، ایک ہی ذات ہے کہ جس کی توصیف و ثنا کرنی چاہیے، تو لازمی نتیجہ نکلا کہ پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. جب وہ اکیلا ہے، جب وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، تو پھر وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہوگا. تو ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے بندگی کے لیے، تو ہم بندگی بھی کریں تو اسی ایک کی کریں کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں. جب بندگی اس کے لیے ثابت ہے، ایاک نعبد، جب بندگی اسی کے لیے ثابت ہے، تو پھر اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان اپنی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، مصیبتوں کے حل کے لیے، اپنے مضرات کو، نقصانات کو ہٹانے کے لیے پھر مدد مانگے. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسی ذات سے مانگے، وہی ذات مدد کر سکتی ہے، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا. یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ حمد و ثنا بھی اسی کے لیے، تعریف اسی کے لیے،
اس وجہ سے کہ وہ رب ہے، اس وجہ سے کہ وہ رحمان ہے، اس وجہ سے کہ وہ رحیم، اس وجہ سے کہ وہ مالک ہے، عبادتیں بھی اسی کے لیے ہو رہی ہیں، مدد بھی اسی سے چاہی جا رہی ہے، تو پھر اب اس مدد کو کس چیز میں سب سے پہلے طلب کیا جائے، یعنی سب سے پہلے کس چیز کی مدد مانگی جائے، سب سے پہلے کس چیز کی مدد طلب کی جائے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. فرمایا قولو، اے میرے بندو کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. یہ جو سیدھے راستے پہ چلانے کی دعوت ہے یا دعا ہے، یہ طلب ہدایت جو ہے، یہ دعائے استقامت جو ہے، اب اس کو اگر تھوڑا سا مزید کھولیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرنا. اللہ پھر لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندے کس قسم کی ہدایت چاہیے وہ بھی ذرا بیان کر دو. تمہیں بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اپنے لیے ہدایت نہ ہو تو صراط مستقیم کی مانگو. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو 8واں پارہ ذرا کھولنا پڑے گا. ذرا تکلیف کیجیے گا سارے 8واں پارہ کھولیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. 8ویں پارے کا یہ 5 رکوع جہاں مکمل ہوتے ہیں وہاں سے ہم نے دیکھنا ہے. 6ٹھے رکوع کا آغاز. چھٹے رکوع کا آغاز. سارے ساتھی قرآن پاک کی نظر رکھیے. مل گئے جی؟ ارشاد ہوتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ لا تشرکوا به شیئا. نمبر 1 کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا. وبالوالدین احسانا. نمبر 2 اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. ملا؟ میرے پاس جو قرآن مجید ہے کمپیوٹرائز، اس کے اندر صفحہ نمبر 191 ہے. پارہ نمبر 8. پارہ نمبر 8. میرے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ ہے اس میں ہے صفحہ نمبر 191. اور آپ کے پاس کون سا صفحہ ہے؟ 200. ایک نسخہ ایسا ہوگا جس میں موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے، اس میں 239. اور جو دوسرا نسخہ ہے جس میں موٹے حروف نہیں کمپیوٹرائز حروف ہے اس میں 191 نمبر صفحہ ہے. 2 قسم کے نسخے ہیں یہاں پر. اب دیکھیے پہلی بات کیا فرمائی گئی؟ محبوب آپ لوگوں سے کہیے کہ میرے قریب آؤ، میرے پاس آؤ، میری طرف آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تم پر کون کون سی چیزیں حرام کر رکھی ہیں. پہلی بات فرمایا اللہ تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا. نمبر 2 وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے بدسلوکی مت کرنا، یعنی سلوک اچھا کرنا. نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور ناداری کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، یعنی فقر و فاقے کی کمی کی وجہ سے، مال و زر کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا. 3 باتیں. چوتھی بات فرمایا ولا تقربوا، یہ تمام کا جملہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دینے والے ہیں. اب آگے دیکھیے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. چوتھی بات فرمایا اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ بھٹکنا، یعنی بے حیائی کے کام خواہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. اس کے دونوں معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ظاہری اور معنی کو کام ظاہری اور باطنی پوشیدہ ہوں، یا دوسرا یہ کہ تم ظاہر چھپ کر کرو یا ظاہر سب کے سامنے کرو.
کسی کو خون کار کرتے ہو، غلط کاری کے لیے، بے حیائی کے لیے، فحاشی کے لیے، وہ بھی نہ کرو. اور وہ جو آپ سر عام سب کے سامنے کسی سے دوستی لڑاتے ہو، دوستی کرتے ہو، اور وہ یہ میری گرل فرینڈ، یہ میرا بوائے فرینڈ، یہ میرا فلاں فرینڈ، یہ نہ کرو، اس کے قریب بھی مت جاؤ. یہ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحشات، بے حیائی کے کام، خواہ ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے، ان کے قریب، ان کے پاس بھی نہ جانا. اور پانچویں بات کیا فرمائی؟ فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اور کسی جان کو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا، الا بالحق، مگر جائز طور پر. کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرنا. اور کسی جان کو حق کے ساتھ قتل کرنا تین طرح سے ہوتا ہے. نمبر ایک، ساتھ سن لیجیے. نمبر ایک، کوئی آدمی مسلمان تھا اور اس نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام مرتد ہو گیا. اب اس کے لیے حاکم وقت، قاضی وقت 3 دن کی مہلت اس کو دے گا کہ 3 دن کے اندر وہ راہ راست پہ آ جائے، اسلام میں لوٹ آئے. اگر لوٹ آئے تو ٹھیک، نہ لوٹے تو قاضی وقت کو شریعت کا حکم یہ ہے اس کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ مرتد کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ قتل. تو اب یہ جو قتل ہوا ہے یہ ناحق قتل نہیں ہوا، یہ حق کے ساتھ قتل ہوا ہے. حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فیصلہ اس کے لیے یہی کیا ہے. نمبر 2، وہ آدمی جو شادی شدہ ہو اور زنا کر بیٹھے، ایسے شخص کے لیے شریعت مطالعہ نے جو سزا مقرر کی ہے وہ کیا کی ہے؟ رجم، کنکریاں مار مار کے اس کو ہلاک کرنا. اب یہ جو قتل ہوگا یہ قتل ناحق نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے ساتھ. بات سنائی. نمبر 3، وہ آدمی کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ ذمہ ہو. یعنی ایک کافر ہے لیکن ہماری مملکت میں ہمارے زیر نگرانی ہمیں ٹیکس دے کر کے، بازگزاری دے کر کے وہ رہ رہا ہے اور اس نے امن حاصل کر رکھا ہے. اب ایسے آدمی کو بھی اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے یا کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس صورت میں قصاصاً، یعنی اس قتل کے بدلے میں جو اس کو قتل کیا جائے گا یہ قتل ناحق نہیں ہے بلکہ حق کے ساتھ. اب شریعت کے اس آیت کریمہ کا مطلب، اس جملے کا مطلب سمجھ آ گیا کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اور کسی جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر یہ کہ جائز طور پر، یعنی شریعت نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا ہو، مرتد ہونے کی وجہ سے، قاتل ہونے کی وجہ سے، یا شادی شدہ زانی ہونے کی وجہ سے. یہ 3 ہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. بات ہماری ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. آگے فرمایا 6ٹھی بات، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے. یعنی یتیم کے مال کو مت کھانا. ہاں اگر انتہائی ضرورت محسوس ہو کہ یتیم کے مال کو الگ اس کے لیے بنا کر تیار کر کے کھلانا بہت مشکل ہو تو پھر ایک اندازے سے، ایک مناسب اندازے سے اس کے مال کا ماہانہ بنیاد پر اس کے مال میں سے خرچ نکال کر کے اپنے مال میں شامل کر کے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہی مطلب ہے کہ انتہائی زیادہ احتیاط کے ساتھ، انتہائی زیادہ احتیاط کے ساتھ ہو. لیکن اگر الگ سے ان کو کھلایا جا سکتا ہے، الگ سے ان کو پلایا جا سکتا ہے، الگ سے ان کی بود باش کا انہی کے مال میں سے انتظام کیا جا سکتا ہے تو پھر انہی کے مال میں سے ان کے لیے کرنا چاہیے. ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے. لیکن اگر ملائے بغیر گزارا نہ ہو تو پھر ملانا بھی درست ہے لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ. الا بالتي هي احسن، مطلب یہ. اور پھر فرمایا جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو. اب وہ اس کو ضائع کریں، اب اس کو اس سے کاروبار کریں، اس سے جو ہے وہ اس کو بچائیں، اس کو برباد کریں، وہ ان کا معاملہ ہے. بات سمجھ آ گئی. 6 باتیں ہو گئی. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ.
انصاف کرنا ہے. لو تو جو لینے کا پیمانہ ہے وہی دینے کا پیمانہ بھی ہونا چاہیے. جس وزن کے ساتھ تم دینے کے لیے مطلب تولتے ہو وہی وزن تمہیں لینے کے لیے بھی تولنا چاہیے. معاملہ عام طور پہ برعکس ہوتا ہے. لینے کا وزن ترازو اور ہوتا ہے, دینے کا ترازو اور ہوتا ہے. اور یہ بہت ساری چیزوں میں ہے. معذرت کے ساتھ یہ صرف ناپ تول کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اس وقت بھی ہے کہ جب ایک مزدور اور مالک آپس میں مزدوری اور مزدوری اور اس کی اجرت ہے, اس کے معاملے میں بھی یہی کمی پیشی ہوتی ہے. ایک مالک اپنے مزدور سے جو معاہدہ کرتا ہے تو مزدور کو اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے کہ جو وقت اس نے اپنے مالک کے ساتھ مزدوری اور اجرت کے سلسلے میں طے کیا ہے اس وقت تک وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور بعین ہی اس کی جو اجرت ہے, اس کی جو مزدوری ہے, اس کو بلا کم و کاست بغیر ہی حجت کے اس کو بر وقت پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دینا یہ مالک کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. مالکان اپنے لیے لاکھوں روپے کے اخراجات ماہانہ وہ نکال لیتے ہیں اور ان کو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جب مزدور کو اس کی اجرت دینے کی بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں جناب ابھی پیمنٹ نہیں آئی, ابھی ہمیں پیسہ نہیں ملا, ابھی یہ نہیں ہوا. ایک ٹال مٹول کرتے ہیں. تو مالکان کی طرف سے یہ ٹال مٹول کرنا یہ بھی زیادتی ہے, اور مزدوروں کی طرف سے اس وقت کے اندر ڈنڈی مارنا یہ بھی زیادتی ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ یہ ہر شعبے کو شامل ہے. ہر شعبے, صرف ناپ تول میں نہیں ہے, ہر شعبے کو شامل ہے. جہاں معاہدات ہوں ان تمام معاہدات میں معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے. آگے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها, نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق ہم کسی کو تکلیف, یعنی کسی کو ہم اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. جتنی اس کے اندر کیپیسٹی اور جتنی صلاحیت ہوتی ہے تکلیف اور بوجھ اٹھانے کی اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر ڈالتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم نے امت محمدیہ کو جو احکامات دیے ہیں, امت محمدیہ کو اجتماعی طور پہ جو احکامات دیے ہیں, یہ امت ان احکامات کو بجا لا سکتی ہے. پھر امت میں سے مرد اور خواتین کے بہت سارے مسائل میں ان کو الگ الگ رکھا گیا ہے, اس لیے کہ ان کی طاقتیں الگ الگ ہیں. پھر مرد اور خواتین میں سے بھی بہت سارے مردوں کو بہت سارے مردوں سے الگ رکھا گیا, بہت ساری عورتوں کو بہت ساری عورتوں سے الگ رکھا گیا. عذر کی بنیاد پر بعض مردوں کو بعض مردوں سے, عذر کی بنیاد پر بعض عورتوں کو بعض عورتوں سے, یعنی کسی مجبوری کی بنیاد پر بعض مردوں کو بعض مردوں سے, بعض عورتوں کو بعض عورتوں سے الگ رکھا گیا ہے. احکامات کے لحاظ سے کسی کے اوپر بوجھ کسی طرح کا ڈالا گیا, کسی کے اوپر بوجھ کسی طرح کا ڈالا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جتنی سخت بوجھ اٹھانے کی ہے اس کو اتنا ہی مکلف بنایا گیا. یہ آدمی مقیم ہے, اس کو کہا گیا کہ 4 رکعت فرض پڑھنی ہے, تم نے ظہر کی, یہ مقیم ہے. اس کو کہا گیا کہ عصر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے, یہ مقیم ہے. اس کو کہا گیا کہ عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے. لیکن جب یہی شخص حالت سفر میں چلا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں اب تم نے 4 نہیں پڑھنی, 2 پڑھنی ہے. یہ مقیم ہے, اس کو کہا گیا روزہ رکھنا ہے, بلا روزہ چھوڑنا نہیں, لیکن یہ سفر میں نکلنا چاہتا ہے, اس کو کہا گیا کہ گنجائش ہے روزہ نہ رکھو تو تمہیں رخصت ہے. بات ہماری تو عذر کی وجہ سے بعض مردوں کو بعض مردوں پر, بعض عورتوں کو بعض عورتوں پر جو ہے وہ مسائل میں مکلف بنایا گیا, بعض کو مکلف نہیں بنایا گیا. یہی مطلب ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, نویں بات 8 باتیں ہو گئی پہلے, نویں بات فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو, مبنی بر انصاف بات کہو. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی اور درست بات کہو. اعدلوا ولو کان ذا قربا, انصاف کرو خواہ تمہارے قریب رشتہ دار کو نہ ہو. یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ بات آپ نے کرنی ہے تو انصاف والی کرنی ہے. فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور 10ویں اور آخری بات یہ فرمائی گئی اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد کو, اور اللہ کا عہد ہے اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا. الحمدللہ رب العالمین
10 باتیں فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ. اگلی آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے یا یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں پر مت چلنا. فَاتَّبِعُوهُ, اسی پر چلنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دوسرے راستوں پر مت چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اگر دوسرے راستوں پر چلو گے تو اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے. اب جو ہم نے بندہ مومن جو دعائیں کرتا ہے, ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے کیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فاتبعوا, اس پہ چلو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ, اس کے سوا دوسرے راستوں پہ مت چلنا ورنہ رائے الہی سے بھٹک جاؤ گے. اب اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہ 10 باتیں جن کو قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا ہے, وہ 10 باتیں اللہ کا راستہ ہے. تو گویا ایک بندہ جب دعائیں کرتا ہے, التجائیں کرتا ہے, نجاتیں کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, طلب ہدایت کرتا ہے, اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما, اہدنا, اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما, اے اللہ ہماری رہنمائی فرما. کس چیز میں رہنمائی فرما؟ اے اللہ شرک کی تردید میں رہنمائی فرما. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما, والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ہماری رہنمائی فرما. کس چیز میں رہنمائی کر؟ اس چیز میں رہنمائی کر کہ بے حیائی اور فحاشی وہ ظاہر ہو یا باطن ہو, اس سے بچنے میں ہماری رہنمائی فرما. کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچانے میں بچنے میں ہماری رہنمائی فرما. یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے, ہضم کرنے اور اس کو قبضہ کرنے سے بچنے میں ہماری رہنمائی فرما. عہد و پیمان کو درست طریقے سے ادا کرنے میں ہماری رہنمائی فرما. نام تول میں برابری اور انصاف کرنے میں ہماری رہنمائی فرما. اے اللہ اپنے آپ کو پورا کرنے میں ہماری رہنمائی فرما. یہ ساری رہنمائیاں بندہ طلب کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما, سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اس کی رہنمائی ہماری فرما, اس میں ہماری رہنمائی فرما. اب یاد رکھیے جب بندہ رہنمائی طلب کرتا ہے اللہ سے, اے اللہ میری رہنمائی فرما, اے اللہ میری دستگیری فرما, اے اللہ مجھے اس راستے پہ چلا. جب بندہ مانگتا ہے اے اللہ مجھے عبادت کا طریقہ سکھا, اے اللہ مجھے وحی کا علم نصیب فرما, قرآن کی تعلیم مجھ سے مجھے آراستہ اور پیراستہ فرما. جب بندہ مانگتا ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لینے سے وہ کامل رہنمائی مل جائے گی؟ کیا صرف اور صرف احادیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی اردو میں تفسیر لے لے, اردو میں احادیث کی کتابوں کی کا ترجمہ لے لے اور پڑھ لے تو کیا اسے کامل رہنمائی مل جائے گی؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں دنیاوی ایک ضابطہ جاننا اور سمجھنا پڑے گا. دیکھیے دنیا میں ایک آدمی اگر ایک پڑھائی کا کام سیکھنا پڑھائی کا کام جو ہے کرنا چاہتا ہے, کسی ترخان کا کام کرنا چاہتا ہے, تو اب وہ کیا کرے گا؟ پہلے کسی استاد کے پاس جا کے بیٹھے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ روزانہ گزرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھے کہ وہ فرنیچر بنا رہا ہے, ہاں اس کو دیکھا گھر جا کے فرنیچر بنانا شروع کر دیا, اس نے جا کر دیکھا تباہی بنائی, گھر جا کے تباہی بنانا شروع. نہیں, وہ ویسی تباہی اور ویسی چیزیں ہیں, ہاں لکڑیوں کی بربادی کرے گا, ہاں وہ اوزار کو خراب کرے گا, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقصانات بہت زیادہ کرے, لیکن وہ ٹھیک طرح سے چیز نہیں بنا سکے گا جب تک کہ ایک ماہر استاد کے پاس نہیں بیٹھے گا. طب کی کتابیں پڑھ کر, اردو میں پڑھ کر, طب کی کتابیں پڑھ کر کہ کوئی آدمی علاج معاملہ شروع کر دے کہ جناب اس میں تب تک کی بیماری کا علاج یہ لکھا ہوا ہے, ہاں جی اس میں نزلے اور زکام کی بیماری کا علاج یہ لکھا ہوا ہے, اس میں جو ہے وہ کینسر کی بیماری کا علاج یہ لکھا ہوا ہے, ہاں جی, تو پھر وہ کتاب سے پڑھ کر کے اگر علاج کرنا شروع کر دے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا علاج کارآمد ہوگا؟ اگر ایسے ہی علاج کارآمد ہو تو پھر کیا ضرورت ہے ایک آدمی کینسر کا مریض ہو وہ 20 25 30 50 لاکھ روپے جا کر کے کسی ایک ہاسپٹل میں خرچ کرے, وہ جا کر کے کوئی کتاب پڑھے اس میں سے علاج معالجہ کرے, پڑھا لکھا تو ہے نا, وہ اردو کی کتابیں ہیں, اس کی کتابوں سے
کرنے کے لیے فن کی کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. ہاں فن کی کتاب سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ الفاظ حاصل ہوتے ہیں, معلومات ملتی ہیں, لیکن ان معلومات کی جو پریکٹیکل شکل ہے, ان کی جو عملی شکل ہے, ان کی جو مشق ہے, وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ ایک مربی سے ملے گی, ایک تربیت کرنے والے سے ملے گی, ایک ماہر فن سے ملے گی, ایک ماہر فن سے ملے گی. اور وہ ماہر فن جب تک اس کے سامنے ذالوئے تلمس دیکھ نہ دیا جائے, جب تک اس کی پیروی نہ کی جائے, جب تک اس کو نہ دیکھا جائے, جب تک اس کی سیرت کو, اس کے معاملات کو نہ دیکھا جائے, اس کے عمل اور اس کے طور طریقوں کو نہ دیکھا جائے, اس وقت تک انسان کامل نہیں ہو سکتا. ایک بچہ ہے وہ علوم اور فنون حاصل کرتا ہے میڈیکل کے, اور وہ اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرتا ہے علم سیکھنے کے اعتبار سے. تمام تر مہارتیں حاصل کرنے کے بعد اب اسے گورنمنٹ کے قانون کے مطابق 1 سال تک ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے. وہ اس وقت تک کسی کوئی ٹریننگ نہیں بنا سکتا, کسی جگہ پہ ملازمت نہیں کر سکتا, کسی ادارے میں بیٹھ کر کے کام نہیں کر سکتا باقاعدہ طور پر, جب تک کہ اس نے 1 سال تک کسی ماہر, کسی اچھے اور کسی بڑے اور کسی کوالیفائڈ اور کسی تجربہ کار ڈاکٹر کے زیر نگرانی کام نہ کیا. بھائی کیوں؟ اس نے تو پڑھا ہوا ہے, اس کو تو ساری کتابیں ازبر ہیں, اسے تو پوزیشن ملی ہے بورڈ میں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو حکم یہ ہے کہ وہ زیر تربیت رہے گا 1 سال. یہ جو زیر تربیت رہنے کا ایک قانون اور ضابطہ دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے, تو پھر دین میں ایسا کیوں نہیں؟ دنیاوی معاملات میں, دنیا کے تمام فنون میں, تمام علوم کے اندر ہم جب تک کہ کوئی آدمی سند یافتہ نہ ہو, جب تک کہ کوئی آدمی باقاعدہ طور پر مشاء نہ ہو, مائل نہ ہو, اس کی بات کو ترجیح نہیں دیتے. تو پھر دینی علوم میں ایسا کیوں؟ دین کے معاملات میں ایسا کیوں؟ دین کے معاملے میں کسی بھی انجینئر کو, کسی بھی ڈینٹل مینٹر کو, کسی بھی آدمی کو ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ مجتہد ہے, مولوی صاحب بڑی تعریف کی ہے, بڑی پکڑی استعمال کی ہے, بڑا سے چھپا بیان کرتا ہے, بڑا نمازی آدمی ہے, تو یہ مفتی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے مولوی صاحب کے پاس جانے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی؟ ایسا کیوں؟ یہ ظلم اور یہ زیادتی اور یہ ناروا سلوک قرآن پاک کے ساتھ کیوں, دین کے ساتھ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو جو ہم دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. یہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اچھا سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ماہرین کی جو زندگی ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا, ماہرین کے طریقے کو مد نظر رکھنا پڑے گا. جو اس راستے کے راہرو تھے اور چل کر کے کامیاب ہوئے, جو فلاح پانے والے لوگ ہیں, جو فائزین ہیں, جو وہ فوز و فلاح کے مدار پہ یا معیار پہ پورے اتر گئے, ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرو کہ جن لوگوں پر میرا انعام حاصل ہوا ہے. اب وہ کون لوگ ہیں, ان کی صفات کیا ہیں, اس کے حوالے